علی کا حق ادا کیا، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور اس دور میں لوگوں نے سمجھا کہ علامہ ناصر عباس صاحب کے بعد ہم لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے، مگر انہوں نے علامہ ناصر کی شکل میں کرامت عباس حیدری ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے سجدے کا اندازہ کر نہیں سکتا۔ بھائی ریاض، اعظم بھائی، باقر شاہ جی، ملنگ جی، میں اس کے سجدے کا اندازہ کر نہیں سکتا، میں اس کے سجدے کا اندازہ کر نہیں سکتا جس کی ایک ضرب افضل ہو 1000 سجدوں سے۔ وسیم بھائی کیا بات ہے، آپ جیئیں۔ میں اس کے سجدے کا اندازہ کر نہیں سکتا جس کی ایک ضرب افضل ہو 1000 سجدوں سے، 1000 سجدوں سے۔ دل میں ہے بغض علی تو پھر نہ پڑھ نماز، خدا کو ضرورت نہیں حرام سجدوں سے۔ مل کے ہاری خطیب بے بدل سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اپنی مخصوص نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں گے۔ بہت شکریہ مولا صاحب۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ایسے نے بلند تر صلوات پڑھی خاندان زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مثل فی الناس کمثلہم کعبۃ اللہ فی الارض صلوات رحمہ اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان اہل پاک، عزاداران نظم کربلا، چونکہ رضوان شرازی بیٹھا ہے، بھتیجا ہے، میرے آج 5 مجالس تھی، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور حاضر ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے فضائل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھنے۔ میری ضرورت نہیں ہے کہ میں سیدہ کی شان گفتگو کر سکوں، اس لیے کہ زہرا کی عزت بیان کرنے کے لیے منصب یا خدا ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ میرا والا بسم اللہ، بسم اللہ۔ سیدہ سلامت، اس لیے کما حقہ ہو، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ فضائل سیدہ نکل سکے۔ ہماری بھائی یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بھیک عطا ہوئی ہے سیدہ کی کنیز اور میری بیوی جناب فضہ کی نالائن کی اڑتی ہوئی دھول کا صدقہ، جو رزق علم دعائے فاطمہ عطا ہوا، وہ کچھ بیان کر سکتا۔ آئیے کہ بلا اللہ کی اس کائنات میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، میرے لیے کم نہیں آ مولا کی مجلس وہ عظیم عبادت ہے جس میں ایسی مخلوقات تشریف لاتی ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ اور میرا ایمان ہے کوئی سیمینری، کوئی محفل اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک اس کا وارث نہ آ جائے۔ تو آپ اس ادب کے ساتھ بیٹھیے گا کہ وارث موجود ہے، میں اس ادب سے پڑھوں گا کہ وارث موجود ہے۔ اللہ کی کائنات میں، بیٹا تھوڑا علم پاک کی بھوک علی سیدھی پر، اللہ کی کائنات میں
آسمان کے نیچے زمین کے اوپر. مولانا محسن جی آپ کے لیے جملہ قبلہ ہدیہ کر رہا ہوں. سما ٹی وی پہ ایک ماہ پہلے میرا پروگرام تھا جناب سیدہ کے بارے سے، تو مجھے بلال کتب صاحب نے کہا جی کوئی مختصر جملہ جناب سیدہ کی شان پر. میں نے کہا یہی کہوں گا اگر سورہ کوثر جسم ہوتا تو بطول ہوتا. ہائے ہائے اللہ اکبر. اگر سورہ کوثر کوئی جسم ہوتا تو بطول ہوتا، اور بطول اگر تحریر ہوتی تو سورہ کوثر. اللہ اکبر. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا جی. پاک بی بی سیدہ کروڑوں ہے، خربوں ہے. میں نے کبھی بڑی سے بڑی نیازیں بھی لوگ دیتے ہیں ممبر پر، لیکن جب بہت چھوٹی نیاز آئے نا تو میں چوم کے رکھتا ہوں. ہاں یہ بات یاد رکھنا، حسین آزماتا ہے کہ کہیں میری دی ہوئی عزت نے اس کے خون میں فرعونیت شامل تو نہیں کر دی. ہائے ہائے. اور مولانا محسن بیٹھے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، درس کے پڑھے لکھے آدمی ہیں. اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ نفرت متکبر سے ہے. اس پر جملہ سن لیں. سب سے زیادہ نفرت، میں اپنے بیٹے کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا، سب سے زیادہ نفرت متکبر سے ہے. کیونکہ جانتے ہو متکبر کیا جرم کرتا ہے. توجہ فرمانا بیٹا میرے تو دیکھیے، متکبر کا سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے؟ وہ بنتا ہے جو نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے. پتہ نہیں کس نے سمجھا ہے. جو وہ بنتا ہے جو نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ بنتا نہیں. کوفے کا ممبر ہے، وقت بتنا ہے بیٹا. اس سے اگر کوئی دھوپ کا ارینج ہو جائے، یہ کوئی کپڑا نہ. کوفہ کا ممبر ہے، میرے تو متوجہ رہے، کوفہ کا ممبر ہے امیر کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زبان چوس کر جوان ہونے والا علی ابن ابی طالب. ایک بندہ کھڑا ہوا، نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں وضو سے کھڑا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کو اظہار ادب نفرت نہیں بتا سکتا. اس سے زیادہ اللہ اکبر. بسم اللہ. مولا زندگی دی توجہ ہے آپ کو. پاک بی بی سلام جناب سید صاحب وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی کوئی درس تو. توجہ جو میں نے متکبر کا جملہ کہا ہے، یا علی کوئی درس تو. میرے بادشاہ فرماتے ہیں کیا آدم کے اس بیٹے، توجہ، کیا آدم کے اس بیٹے کو بھی تکبر کا حق ہے جس کی ابتدا نطفہ انتہا مردہ ہے؟ ہوئے ہوئے. کیا آدم کے اس بیٹے کو بھی تکبر کا حق ہے جس کی ابتدا نطفہ انتہا مردہ ہے؟ آیا تو نجس گیا تو نجس. یہ کبھی نہ کہتے یا علی اپنے بارے میں کیا خیال ہے. آپ نے کہا خاموش، میں نے اولاد آدم کی بات کی ہے. پتہ نہیں کچھ سمجھا ہے کہ نہیں. ہائے 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 ہائے. سیدہ سلامت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آپ نے کہا میں نے اولاد آدم کی بات کی. آدم ابن تراب ہے. جناب آدم علیہ السلام بڑی عزت کے مالک ہیں، صفی اللہ ہیں، مگر ابن تراب ہیں. علی ابو تراب ہے. میں نے باپ نہیں کہا، میں اپنے لفظوں میں ہوش و حواس رکھتا ہوں. ہاں جناب آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، تو جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں. نہیں غور کیا آپ؟ جناب آدم اور حوا کے ماں باپ نہیں ہیں. آدم جس چیز سے بنا ہے وہ تراب ہے. علی تراب کا مالک ہے. ہائے ہائے. نہیں غور کیا؟ قبلہ فقہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، میں نے بھی ایز اے طالب علم پڑھی ہے، اب بھی طالب علم ہوں. دیکھیے چھوٹی موٹی نجاست ہو تو پانی سے پاک ہوتا ہے، بڑی نجاست ہو شاہ صاحب قبلہ تو مٹی سے پاک ہوتا ہے. اچھا مرنے والا معاذ اللہ نقل کفر نباشد، زانی ہو، جھوٹا ہو، شرابی ہو، لیکن اگر اسے امانت کر کے دفن کر دو
پتہ نہیں کون سمجھے گا، امانت کر کے دفن کر دو، 1000 سال بعد اس کا میت خراب نہیں ہوتا۔ عقلی ابو چہلو، علی کے حسد میں سانسیں لینے والوں، علی سے ہی پڑھ کر علی پہ تحقیق کرنے والوں، تمہیں اب تک سمجھ نہیں آیا علی ولی اللہ کیا ہے؟ جس کی تراب گناہگار کا جسم خراب نہیں ہونے دیتی، ابو تراب عقیدہ کیسے خراب؟ آئے ہائے تو جو ہے نا حیدری، ہاں بیٹا کمر مولا کی زندگی دے، ابو تراب آپ کا عقیدہ کیسے خراب ہونے دیتا ہے؟ بات ہو رہی تھی جناب سیدہ کی زندگی، میری مخدومہ آپ کو سلامت۔ رضوان شرازی صاحب، چونکہ سید ایک دن کا بھی ہو میرے باپ کی طرح، سید زادی ایک دن کی بھی ہو میری ماں کی طرح، جملہ کہنے لگا ہوں، جتنے پڑھے لکھے بیٹھے، میری عادت نہیں کہنا کہ جو پڑھے لکھے ہو وہ بولو، باقی کیا جاہل بیٹھتے ہیں؟ علی کی مجلس میں کبھی جاہل آتا ہی نہیں، ہائے ہائے، یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سارے کے سارے عالم ہوتے ہیں۔ جملہ کہنے لگا، باجی توجہ فرمائے گا، سیدہ کس ذات کو کہتے ہیں؟ بالکل ممبر کی تاریخ سے، اگر میں نے وہی باتیں کر رہی ہیں پھر میرے آنے کا فائدہ کوئی نہیں، میں شاید فضائل پہ چھوڑ دوں گا۔ ممبر کی تاریخ سے پہلی مرتبہ یہ فلسفہ پیش کر رہا ہوں، مولا نہیں میرے پاس ہے وقت، پریشان نہ ہو بیٹا، اتنی دور سے آیا ہوں تو میں کوئی شکل دکھانے تو نہیں نہ آیا، پاک بھی سے حیدری۔ اکثر لوگ میری گاڑی کو تخت بلقیس کہتے ہیں، یہ پہنچنا جانتی ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جملہ کہنے لگے، پاک بی بی آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ علوی بھائی، سیدہ کس ذات کو کہتے ہیں؟ بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو۔ اوئے ہوئے، اگر غور کیا تو صبح تک بولو گے، بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو، لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ ہے، محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ ہے، علی ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ۔ آئے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری ہو گئے مجلس۔ بسم اللہ جی بیٹا، پاک بھی بھی آپ کو سمجھ، مجلسوں کے لیے وقت درکار نہیں ہوتے، مجمع درکار نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں نیت سے پڑھوں گا، آپ نیت سے سنیں گے، نتیجہ آپ کے سامنے، 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ صحن بھر جائے گا۔ تو جو ہے ویسے مولا کا ادنا سنو کروں، وہ الگ بات ہے، میرا قریب بادشاہ اس گناہگار کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھتا ہے۔ مجھے اپنے عمل پہ ناز نہیں ہے اور کبھی اپنے عمل پہ ناز کرنا بھی نہ، مجھے آل محمد کی عطا پہ ناز ہے۔ ہائے ہائے، عملوں پہ ناز نہ کرنا، میں نے بڑے بڑے عملوں والے لعنت اللہ بن کے نکل دے۔ ہائے ہائے، نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا۔ پاک بھی سلام، جناب سیدہ سلام، بسم اللہ۔ یہ میری بی بی کا صدقہ ہے، جتنا میں سفر کرتا ہوں، جتنا میں پڑھتا ہوں، یہ طاقت مجھے میری بی بی عطا کر۔ پھر واپس چار، بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے رشتہ ہو، لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ، محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ، علی ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ۔ اب مجھے جملہ کہنا ہے، بیٹا میری توجہ، بچوں کو چھوڑ دیں، یہ بیٹا بڑی اللہ کی پیاری مخلوق ہے، ان کو کبھی جھڑکیاں نہیں دینا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں آل محمد کو مانتا ہی وہ ہے جو بچا ہو یا بچہ ہو، پہلے سمجھ لو پھر بول لو۔ تو جو ہے آل محمد کو مانتا ہی وہ ہے یا گناہوں سے بچا ہو یا پھر بچہ ہو۔ توجہ فرمائے گا، پاک بی بی آپ کو سمجھ، سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو، لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ، محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ، علی ولی اللہ سے، یہ بھی مجھے ٹاپک دیا ہے ممبر پر، میں تو کوئی تیاری کر کے نہیں ہے، زوجہ کا رشتہ۔ اگلا جملہ کہوں، صبح تک نہ بولو تو میں نہیں نوکر ہوں۔ سورہ کوثر جسم ہوتا
تو سیدہ ہوتی، سیدہ لفظ ہوتا تو سورہ کوثر ہوتا. بس فرق اتنا ہے کہ جو پوری کائنات کی بنا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی بنا ہو اسے زہرا کہتے ہیں. ہائے ہائے، تو جو ہے نا صلوات پڑھی علی محمد، جو پوری کائنات، جو پوری کائنات کی بنا ہو. پاک بی بی سلام، جناب سیدہ سلامت کی قبلہ سے اگلا جملہ، لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ، محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ، علی جن ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ، حسنین کریمین سے ماں کا رشتہ. تو مجھے جملہ کہنے دو جس کے ذہن میں، بسم اللہ عائشہ جی صحیح صاحب آئے، جس کے ذہن میں ایک ہی وقت میں تو متوجہ رہا، جس کے ذہن میں ایک ہی وقت میں رسالت، ولایت، امامت، جس کا طواف میں مصروف رہے. آئے ہائے ہائے، نہیں غور کیا، صلوات پڑھی علی محمد. مرکز ہے بطول، آقا ہے رسول. یاد رکھیے، جوش میں کبھی ہوش نہ کھونا. توجہ فرمائیں، مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادنا سا وکیل ہوں اپنے مصطفیٰ کا. آپ نے دیکھا سما ٹی وی کے اس چینل نے پوری دنیا میں اس کلپ نے دھوم مچائی جب ایک جاہل نے میرے سامنے بیٹھ کے کہا کہ جب تک نبی زندہ تھا اس کا وسیلہ تھا، اب نبی چلا گیا اس کا وسیلہ نہیں تھا. میں نے کہا ابو جہل یاد رکھ، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے، توجہ، جس میں اللہ نے میرے نبی کے مخرج کا حکم دیا ہو، اور وہ آیت میں دکھاتا ہوں جس میں اللہ نے درود کا حکم دیا ہو. یاد رکھنا، مردوں کے لیے فاتحہ ہوتی ہے، آل محمد کے لیے درود ہوتا. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، کیا بات مولا آپ کو زندگی دے. رسول اللہ آقا ہے، بی بی بطول کا بھی، جناب علی ابن ابی طالب کا بھی، حسنین کریمین کا بھی. وہ الگ بات، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن تاریخ نے لکھا جب بھی سیدہ تشریف لاتی، اللہ اکبر، جب بھی سیدہ تشریف لاتی میرے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. تو میری جان، آپ کو حلوہ کھانے کی سنت یاد ہے، مسواک کی سنت یاد ہے، پہنچے اوپر رکھنے کی سنت یاد ہے، میٹھا کھانے کی سنت یاد ہے، تو یہ کیوں نہیں سنت بنا؟ بڑا اہم سوال، یہ کیوں نہیں سنت بنا کہ آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا؟ نہیں غور کیا؟ بھائی میرے سرکار کا اتنا بڑا عمل ہے، رسول اعظم کا عمل ہے، زہرا کے بابا کا عمل ہے، باجی حسنین کے نانا کا عمل ہے، علی کے مولا کا عمل ہے. تو ایسا ہوتا نا کہ آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو کر سنت رسول ادا کرتا. لیکن نہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ ہر بیٹی بطول نہیں ہے. آئے ہائے، تو جو ہے نا، کیا بات، معاف کی، ہر بیٹی بطول نہیں. اللہ پاک بھی صحیح ہے، ہر بیٹی بطول نہیں ہے کہ باپ کھڑا ہو. اور باپ کوئی عام باپ جس کے لبوں کی طہارت پر قرآن کی عمارت کھڑی ہو، اور میں صدقے ایک شان رسالت جملہ سن لو گے؟ اجازت ہے؟ شاہی صاحب آپ بھی سید ہیں، بڑے گھرانے سے تعلق ہے، سادات کا نوکر ہوں، بہت بڑا جملہ کہنے والا. ہر جگہ کے یہ وہ جملہ ہے جو میں نے پی ٹی وی ہوم کی شب عاشور کی مجلس میں کہا، اور پھر ہزاروں اہل سنت بھائیوں کے اس پر کمنٹس ہیں. ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے جہاں سے وہ طلوع ہوتی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، ٹھیک ہے، چاند طلوع ہوتا ہے آسمان سے، بارش طلوع ہوتی ہے آسمان سے، ستارے طلوع ہوتے ہیں آسمان سے. مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، اتنا ضرور کہتا ہوں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے نا، اس کی آواز انشاءاللہ گنبد خضرا تک جائے گی. سورج طلوع ہوتا ہے آسمان سے،
چاند طلوع ہوتا ہے آسمان سے، ستارے طلوع ہوتے ہیں آسمان سے، جس کے ہونٹوں سے قرآن طلوع ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ جس کے لبے سے، جس کے ہونٹوں سے قرآن طلوع ہو۔ نہیں یقین؟ 6 آیتیں پڑھتا ہوں اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ قسم تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا رفیع میرا محمد نہ بھولا نہ بھٹکا نہ نسیان ہوا نہ ہذیان ہوا، اور اس وقت تک ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک میرا امر نہ آ جائے، میری وحی نہ آ جائے۔ وہی کہتی ہے جو یہ کہتا ہے، یہ وہ کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، اور وہی کہتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ ایک بلندر صلوات پڑھی آل محمد۔ پاک بی بی آپ کو سلام، جناب سیدہ آپ کو سلامت۔ خود جناب سیدہ فرماتی، شاہی صاحب خود جناب سیدہ فرماتی ہے بابا مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں آتی ہوں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سر پہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی دستار سجی ہوئی ہے، بابا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی، میں کب بیٹی سمجھ کر کھڑا ہوتا ہوں، میں تو اللہ کے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا۔ میری شہزادی جب آپ تشریف لاتی ہیں مجھے جبریل حکم دیتا ہے کہ یعنی حکم خدا دیتا ہے کہ میرے رسول میرے آقا کھڑے ہو جائیے، آپ کا اللہ فرما رہا ہے قرآن کا سورہ کوثر آ رہا ہے، تو جو ہے نا تو مجھے کہنے دو سورہ کوثر فاطمہ، سورہ طہر فاطمہ، نسل رسول فاطمہ، حسب رسول فاطمہ، نسب رسول فاطمہ، زوجہ علی فاطمہ، مادر حسین فاطمہ، سیدہ کائنات فاطمہ، جنت کی مالکہ فاطمہ، راضیہ فاطمہ، مرضیہ فاطمہ، محدثہ فاطمہ، عالمہ خیر معلمہ فاطمہ، چپ رہے تو بطول، بول پڑے تو قرآن۔ ہائے 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 کیا بات ہے آپ کی جناب سیدہ سے، جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہیں، غم حسین کے علاوہ میری مخدومہ سلامت کی رضوان میرا حصہ ہو گیا بیٹا، راضی رہنا۔ پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے، جتنی میری مصروفیت تھی میرا شیڈول چڑھا ہوا ہے سب کے سامنے، آج میری 5 مجالس ہے اس کے بعد، لیکن میرا وعدہ تھا کہ اپنے شہزادے کے پاس ضرور حاصل ہونا۔ عجیب مقدر ہے ماں اور بیٹی کا۔ میری پاکیزہ بیٹیوں کی جملہ تمہاری نظر کر، میری بیٹیوں جب بھی مجلسوں میں آؤ کبھی چادر کے بغیر نہ آؤ۔ میرے بچوں جناب زینب کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، جو علی شیعہ بیٹھا ہے کبھی شرابی سے ہاتھ بھی نہ ملانا۔ ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے۔ آخری ذاکر کا حق ہے بی بی بطول پڑھنا، اس لیے جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ رضوان میں کیا کروں بیٹا، اتنا مشکل حکم نہ دے، تھوڑی بیٹا آواز کرو۔ اچھا سیدزادہ اجازت ہے، ادھر میرے سیدزادہ خطیب آل محمد، خطیب آل محمد 2 سیدزادے میرے دائیں بائیں ہیں، ناصر عباس اور کرامت عباس نے ہمیشہ سادات کی وکالت کا علم اٹھایا ہے۔ مجھے زینب کی چادر کی قسم، پوری شہادت سن لو یا ایک جملہ سن لو، میں کربلا کے 72 شہید ایک طرف رکھوں اور رات کے پہر میں زہرا کو لگنے والا ایک تماشا، اور میں قربان ہو جاؤں، اور میں قربان ہو جاؤں۔ مجھے نہیں پتا کتنی دیر کھڑی رہی ہے، بس اتنی دیر کھڑی رہی ہے کہ بی بی نے رو کے کہا چچا میرے پاؤں پہ سوجن آ گئی، اور جزاک اللہ 2 منٹ اور پڑھوں گا، میرے پاؤں میں سوجن آ گئی۔ شرازی مجھے معاف کر دینا، سیدزادہ مجھے معاف کر دینا، سیدزادہ مجھے معاف کر دینا، تاریخ کا جملہ نہ ہو میرا سر کاٹ دینا۔ سلمان آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ محمد کی بیٹی تھک گئی ہے، کمینہ کہتا ہے اس سے کہہ دو اب یہ دربار اس کے باپ کا نہیں رہا۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین۔ میں کیا پڑھوں گا تم کیا سنو گے،
بس اتنا کہتا ہوں. جب دربار گئی تھی 17 برس کی بیوی تھی. میری بیٹیوں کو 17 برس کی بیٹی دیکھیے جس کے 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے اور میں مر نہ جاؤں پڑھتے ہوئے. دربار گئی تھی تو بال کالے تھے, دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو گئے. جو بندہ اب تک نہیں رو سکا, میں ہمیشہ مسائل آپ نے پڑھتا ہوں. بس ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے اور آپ سے اجازت لینی. زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ ہو کون زندہ نہ ہو, بس اتنا پڑھنا چاہتا ہوں. رواج ہے نا حافظ آباد والوں, بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے, مردوں کے پاس مرد آتے ہیں, جسے سمجھ آئیے وہ ہائے کرے. مردوں کے پاس مرد آتے ہیں, عورتوں کے پاس عورتیں آتی ہیں. زہرا کی چادر کی قسم 400 مسلمان زہرا کو پرسا دینے آئے. کسی کے ہاتھ میں رسیاں تھی, کسی کے ہاتھ میں آگ تھی. آ کر دروازے پر کہا کہ کہا زہرا علی کو باہر نکال. او میں قربان جاؤں, میں قربان جاؤں. اللہ کرے بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے. آپ نے حق ادا کر دی. آخری جملہ میں نہیں پڑھ سکتا, میری مجال نہیں ہے. جی بیٹا میں بی بی کی شہادت کیسے پڑھوں, میرا بیٹا میں کیسے پڑھوں, اتنا مظلوم ہے علی. ہائے ہائے, تھوڑی آواز کھول. شاہی صاحب میں ذاکر کی دنیا, سید ہے نا, سید ہے نا, ذاکر بن کر نہیں, اپنی دادی کے مسائل سن کر رو رہا ہے. مجھے معاف کر دینا, میں مقابلہ نہیں کر رہا. بڑا مظلوم ہے میرا علی, میرے علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. حسین کی کربلا ہوئی ہے لیکن حسین کے سامنے کسی نے رباب کو تماشا نہیں مارا. سینے پہ ہاتھ مار, حسین کے سامنے کسی نے لیلا کو تماشا نہیں مارا. علی اتنا بڑا مظلوم ہے, رات کا پچھلا پہر تھا, گھیرے میں ڈال کر کوئی تازیانہ مارتا تھا, کوئی زہرا کو تماشا مارتا تھا. علی لوگ کہتا تھا یا رسول اللہ تیرا علی یتیمہ. حوصلہ حوصلہ. کیا بات کیا بات. اللہ بیٹیوں کا پردہ سام. میری بی بی کوئی غم حسین کے لئے. آخری جملہ, گلے میں کپڑا ڈال. ہاں سیدزادہ ہے, پورا سال محنت کرتا ہے. رضوان شرازی, گلے کپڑا ڈال کر منت کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دو گے, میرے بچوں معاف کر دو گے. نہیں پڑھتا شہادت, ان کے غسل نہیں ہوتے. یہ آیت تطہیر کی مالکہ ہے, یہ آیت تطہیر کی مالکہ ہے. شریعت رسول کے مطابق جب کفن دیا جا رہا تھا نا, مر جائے گا وہ بندہ جس نے جملہ سن لیا. فضا چیخے مارتی واپس آئی, کہا یا علی غضب ہو گیا, یا علی غضب ہو گیا. علی بیٹا, کہا کیا ہوا بہن فضا, کہا زہرا نے ہم سے کچھ چھپایا ہے. جسے سمجھ آئے ہائے کرے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, سروں کے ماتم کرو جو زہرا کے عزادار بیٹھے ہو. زہرا نے چھپایا ہے. علی کہتے کیا چھپایا, کہتے جب میں نے کمر میں کفن کی گرہ باندھی, زہرا کی 4 پسلیاں اپنی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. علی کی آواز آئی, فاطمہ یہ پسلیاں کیسے ٹوٹی. کہا یا علی ٹھوکریں مارتے رہے, ہائے فاطمہ ہائے زہرا. بس بیٹا بس بیٹا بس ہو گئے مجلس. مولا تمہیں کوئی غم نہیں, غم حسین کے علاوہ. 40 بیٹھ سے بیٹھو, بیٹھ کے سنو, بیٹھ کے سنو. 40 قبریں بنائی ہیں علی نے. تو مجھے کہنے دو, زہرا کو دفنایا نہیں گیا, زہرا کو چھپایا گیا ہے. اللہ جانے اتنا مظلوم ہے میرا علی. قبر پہ رو کے کہتا تھا زہرا معاف کرنا, تیرے بابا کی وصیت ہے, ورنہ علی آج مدینے کو یتیم کر دے گا. اللہ بات تکمل. اللہ